رحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ 13ویں چیپٹر کا آج دوسرا حصہ ہے، اور 13ویں چیپٹر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر بحث تھی جمع کی، یعنی جو مذکر کی بحثیں ہم پڑھ آئے تھے واحد میں، اسی کی اب جمع آئی ہے اس میں، اور جمع بھی اشارے کے لحاظ سے الفاظ کی جمع اور بنیادی چیزیں جو تھیں۔ آج جو ہے وہی مؤنث جو ہے، مذکر کی جو مؤنث ہوتی ہے، مؤنث کی بھی جمع آگے، یعنی مذکر کی جمع کے لیے الگ سے الفاظ ہیں اور عربی زبان میں، اور مؤنث کی جمع کے لیے الگ الفاظ ہیں، مطلب ملتے جلتے ہیں، صرف اس میں خاص نشانیاں ہیں جس کو آپ نے یاد کر لینا ہے بس۔ اس میں ابھی دیکھیں، من ہؤلاء الفتیات یا مریم، ادھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فتیہ، فتیہ جمع ہے مذکر کی، یعنی ہم نے پڑھا تھا لفظ فتح، الفتح، فتح کا مطلب ہے لڑکا، اور اس کی مؤنث کیا تھی؟ الفتات، الفتات آخر میں گول تا آ جاتی ہے، تو الفتح جو ہے اس کی جمع کیا تھی؟ الفتیہ، اور الفتات جو اس کی مؤنث ہے اس کی جمع ہے الفتیات، الفتیات، یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ ہاؤلا مذکر کے لیے، مذکر کی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کی جمع کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاؤلا۔ من ہؤلاء الفتیات یا مریم، یہ لڑکیاں کون ہیں اے مریم؟ ہن زمیلاتی، ادھر ہم نے پڑھا تھا جمع مذکر کے لیے ہم، جمع مؤنث کے لیے ہن آئے گا، ہن، یہ چیز آپ نے یاد رکھ لینی ہے، اور یہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ ہن زمیلاتی، زمیل کا مطلب ہے کلاس فیلو، اور زمیل کی مؤنث تھی زمیلتن، اور اس کی پھر جمع ہے زمیلات، زمیلات، یعنی گول تا ہٹا کے اس کی جگہ الف تا لگا دی، الف اور بڑی تا، یہ زیادہ تر مؤنث کی جمع اسی طرح آتی ہے کہ گول تا کو ہٹا کے اس کی جگہ الف اور بڑی تا لگا دیتے ہیں۔ یہ زمیلات تھا، اس کی پھر اپنی طرف نسبت کر کے زمیلاتی، کہ وہ میری کلاس فیلوز ہیں۔ اخوات ہم، اخوات ہن، کیا اخوات، اخ کی جمع تھی اخوتن، اور اخت جو کہ اس کی مؤنث ہے اخ کی، بھائی، بھائی کی جمع ہے اخت، اخوہ، اور اخت جو بہن کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے اخواتن۔ اخوات ہن، کیا وہ بہنیں ہیں؟ اخوات ہن، نعم ہن اخوات، نعم ہاں ہن اخوات۔ من ابوہن، دیکھ رہے ہیں، من ابوہن، ان کے باپ کون ہیں؟ ہن جمع کے لیے، مؤنث کے لیے، من ابوہن، ان کے باپ کون ہیں؟ ابوہن الشیخ بلال، الشیخ بلال، یعنی ان کے باپ بوڑھے ہیں، بوڑھے کے لیے بھی شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا شیخ استاذ کے لیے بھی آتا ہے۔ ابوہن الشیخ بلال، ابوہن الشیخ بلال۔ امہن استاذتی، امہن استاذتی، ان کی ماں میری استاذہ ہے، میری استاذہ ہے۔ عربی زبان میں استاذ کے لفظ آتا ہے استاذ، اور اسی کی مؤنث ہے استاذتن، تو اس کی نسبت جب اپنی طرف ہوئی ہے تو استاذتی بن گیا۔ این بیتہن، بیت کا لفظ آ چکا ہے گھر، این بیتہن، ان کا گھر کہاں ہے؟ بیتہن قریب من المدرسہ، بیتہن قریب من المدرسہ، وہ اسکول کے قریب ہی ہے ان کا گھر۔ اب یہ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر جو جمع ہے، مؤنث کی جمع آسان ہوتی ہے، مطلب گول تا کو ہٹا کے آپ نے لمبی تا اور اس سے پہلے الف، یعنی فتاتن تھا تو آپ نے فتیات بنا دیا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، باقی سیم ہی رہتی ہے۔ زمیلات، اخوات، اسی طرح اور باقی بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ من ہؤلاء الفتیات یا مریم ہن زمیلاتی، اخوات ہن، نعم ہن اخوات۔ من ابوہن، ابوہن الشیخ بلال، امہن استاذتی۔ این بیتہن، بیتہن قریب من المدرسہ۔ اب اس کی مشقیں آتی ہیں، کہتے ہیں حول المبتدأ فی الجمل الآتیۃ الی جمع کما هو موضح فی المثال، کہ جس طرح پہلا جملہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس طرح اس کے مبتدا اور آگے جو جمع ہے، مطلب اس کی خبر بھی اسی طرح لگانی ہے، خبر بلکہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے بریکٹس میں۔ ہذہ بنت،
ہادی کی جمع ہے ہاؤلا، اور ہاذا کی جمع بھی ہاؤلا ہے۔ بنتن کی جمع ہے بنات، دیکھ لیں آخر میں بس الف اور لمبی تا جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا، بنتن بنات، ہؤلاء بنات، هذه طالبة هؤلاء طالبات، هذه مدرسة هؤلاء مدرسات، هذه طبيبة هؤلاء طبيبات، هذه مسلمة هؤلاء مسلمات، هذه زوجة هؤلاء زوجات، هذه أخت هذه أخوات، هؤلاء فتيات هؤلاء جديدة جدد، بلکہ اس کے لیے جدد کا لفظ آتا ہے، جدید کی جمع ہے جدد، هؤلاء جدد، هذه كبيرة هؤلاء كبار، هؤلاء كبار، یعنی یہ جو صفات ہیں ان کے وزن اسی طرح آئیں گے، هذه جديدة هؤلاء جدد، هذه كبيرة هؤلاء كبار۔ اب اگر ادھر ہوتا نا هذا جدید تو اس کی جمع بھی آتی ہے هؤلاء جدد، هذا كبير هؤلاء كبار، لیکن هذه كبيرة کی جمع بھی هؤلاء كبار ہی آئے گا، لیکن اس کو ہم سیاق سے سمجھیں گے، جو سیاق کلام ہوگا اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ هذه صغيرة هؤلاء صغار، هذه طويلة هؤلاء طوال۔ پھر کہتے ہیں اقرأ واکتب، اس کو پڑھیں بھی اور لکھیں بھی، اس کی پریکٹس آپ نے بار بار کرنی ہے تاکہ یہ الفاظ آپ کے ذہن پہ چڑھ جائیں اور زبان پہ بھی۔ ہؤلاء اخوتی و ہؤلاء اخواتی، اب یہ مذکر اور مؤنث کو جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ ان دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ ہؤلاء اخوتی، اخوہ اخ کی جمع ہے، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اور اخوات اخت کی جمع ہے جو کہ بہن کو کہتے ہیں۔ ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں، وہؤلاء اخواتی، اور یہ میری بہنیں ہیں۔ اخوہ اخوات، یہ آپ نے یاد کر لینے کہ اخوہ اخ کی جمع ہے اور اخوات اخت کی جمع ہے۔ من ہؤلاء الفتیات، ہؤلاء بنات المدرسہ، من ہؤلاء الفتیات، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ ہؤلاء بنات المدرسہ، یہ ٹیچر کی بیٹیاں ہیں یا یہ استانی کی بیٹیاں ہیں۔ ہؤلاء الفتیات زمیلاتی، ہؤلاء الفتیات زمیلاتی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہذا ہؤلاء یا ہذہ ذالک تلک، یہ جو الفاظ ہیں ان کے بعد جب الف لام والا لفظ آ جاتا ہے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جملہ مکمل ہونے کے لیے مزید ایک خبر چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہؤلاء الفتیات کا مطلب ہے یہ لڑکیاں، اس کو مزید خبر کی ضرورت ہے، تو بتا رہا ہے ہؤلاء الفتیات زمیلاتی کہ یہ لڑکیاں میری کلاس فیلو ہیں، کلاس فیلوز ہیں۔ ابوہن، دیکھیں جمع کے لیے آ رہا ہے، ہن زمیلات کی جگہ ہے، زمیلات جمع مؤنث تھی اس لیے ہن آیا، اگر مذکر ہوتے تو ابوہم آتا، تو مؤنث کے لیے آیا ابوہن طبیب و امہن مدرسہ۔ این الطالبات الجدد، این الطالبات الجدد، نئی اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ ذهبن الی المکتبہ، یہ چیز ہے نئی ایک کہ دیکھیں مذکر کی جمع جو فعل میں استعمال ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ذهبوا الی المکتبہ۔ این الطلاب الجدد ذهبوا الی المکتبہ، لیکن مؤنث کی جب جمع آئے گی تو آخر میں نون آ جائے گا زبر والا۔ این الطالبات الجدد ذهبن الی المکتبہ، اور اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ، کیونکہ ایک نیا لفظ ہے نا، زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا اور قرآن میں بھی کم ہی استعمال ہوا ہے، تو آپ اس کو یاد کریں گے، اور مؤنث کے لیے جب جمع کا فعل استعمال کیا جائے گا تو آخر میں نون آئے گا زبر والا۔ ذهبنا الى المکتبہ، این الطالبات الجدد خرجنا الى المکتبہ، ذهبنا الى المکتبہ۔ این بناتک یا عمتی، این بناتک یا عمتی، کہ اے میری پھپھی آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ این بناتک یا عمتی، ہن فی المطبخ، ہن فی المطبخ، وہ کچن میں ہیں۔ اہؤلاء الممرضات مسلمات، اہؤلاء الممرضات، ادھر جملہ مکمل نہیں ہوا، مسلمات جب کہیں گے تب جملہ مکمل ہوگا۔ کیا یہ نرسیں مسلمان ہیں؟ نعم۔ ہؤلاء طبیبات، ہؤلاء طبیبات، یہ ڈاکٹرز ہیں۔ ازواجہن مدرسون، ان کے ہسبینڈز ٹیچرز ہیں۔ من هذه المرأة، من هذه المرأة، المرأة کا مطلب ہوتا ہے عورت،
عورت کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے المرأہ یا المرأۃ. من هذه المرأة؟ یہ عورت کون ہے؟ ہی زوجۃ الطبیب الجدید، ہی زوجۃ الطبیب الجدید، یعنی طبیب جدید طبیب کی صفت ہے. طبیب کون سا؟ جدید، نیا. ہی زوجۃ الطبیب الجدید، یہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے. ابناتک فی المدرسۃ الثانویۃ یا اسامہ؟ ابناتک، کیا تمہاری بیٹیاں فی المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول میں ہیں؟ اے اسامہ، اسامہ سے سوال کیا جا رہا ہے. بعضهن فی المدرسۃ الثانویہ و بعضهن فی المدرسۃ المتوسطہ، کہ کچھ مدرسہ پرائمری اسکول میں ہیں اور کچھ سیکنڈری اسکول میں اور کچھ پرائمری اسکول میں ہیں یا مڈل اسکول میں ہیں. متوسطہ مڈل اسکول. ابناتک فی المدرسۃ الثانویہ یا اسامہ؟ بعضهن فی المدرسۃ الثانویہ وبعضهن فی المدرسۃ المتوسطہ. پھر آگے کہتے ہیں الک بنات یا لیلی. ابھی لیلی کی بات ہو رہی تو لکی آئے گا شروع میں. الکی بنات یا لیلی؟ الکی، مطلب یہ سوال کرنے کے لیے نام یا لا کا. لکی بنات یا لیلی؟ اے لیلی کیا تمہاری کوئی بیٹیاں ہیں؟ نعم لی بنات کبار وہن طالبات بالجامعہ، کہ میری بڑی بیٹیاں ہیں اور وہ جامعہ یعنی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں. من هؤلاء النساء الطوال، یہ لمبی لمبی عورتیں کون ہیں؟ من هؤلاء النساء الطوال. النساء اور الطوال جو ہے طویل کی جمع ہے اور یہ نساء کی صفت ہے. کون سی عورتیں؟ لمبی عورتیں. من هؤلاء النساء الطوال، یہ لمبی عورتیں کون ہیں؟ ہن طبیبات من امریکہ، یہ امریکہ سے ڈاکٹرز ہیں. الطبیبات خرجن من المستشفى، الطبیبات خرجن من المستشفى. ہم نے بتایا تھا کہ مذکر کی جمع کے لیے کیا آتا ہے؟ خرجو، اور مؤنث کی جمع کے لیے خرجن. الطبیبات خرجن من المستشفى. اب مزید اس کی مطلب یہ فعل کے بارے میں بحث ابھی آگے آ رہی ہے. اقرأ المثال فی ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، پہلی مثال کو دیکھ کے اس کے مطابق اگلے جملے بنانے. دیکھیں زینب واحد ہے، اس کے لیے خرجت آیا ہے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. مذکر کے لیے کیا تھا؟ محمد خرجہ من الفصل. اور جب جمع آتی ہے مطلب محمد و احمد و خالد خرجو من الفصل. لیکن مؤنث کے لیے کیا ہے؟ زینب خرجت، آخر میں تا آ جائے گی، واحد مؤنث کے لیے. زینب خرجت من الفصل، اور جمع کے لیے نون آ جائے گا. زینب و آمنۃ و مریم خرجن من الفصل. اب آگے المدرسۃ ذہبت الی الفصل. المدرسۃ ذہبت، یہ غلطی ہوگی تاکہ اوپر زبر لگا دی گئی ہے، حالانکہ سکون آنا چاہیے. المدرسۃ ذہبت الی الفصل. اور جمع کے لیے المدرسات، مدرسہ کی جمع ذہبن الی الفصل، ذہبن الی الفصل. الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل، جلست فی الفصل. اس کی جمع کیسے بنے گی؟ الطالبات الجدد جلسن فی الفصل، جلسن فی الفصل. بنت محمد ذهبت الى المدرسہ، بنت محمد، محمد کی بیٹی، ذهبت الى المدرسہ، وہ اسکول گئی. تو اس کی جمع بنے گی بنات محمد ذهبن الى المدرسہ. اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، اور یہ اکثر اوقات اس میں غلطی ہو جاتی ہے. آپ اس کو انتہائی غور سے اور اس کو بار بار پریکٹس کر کے اس کو سمجھیں. مزید اگر کوئی آپ کو تفصیل کی ضرورت ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، الگ سے آپ الگ سے میسیج بھی کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور خود اس کی پریکٹس کریں. کتاب لے لیں بے شک، دروس اللغۃ العربیہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور آپ لے بھی سکتے ہیں مکتبہ سے. چوتھی چیز ہے اشر الی الاسماء التالیۃ باسم اشارۃ للقریب، کہ یہ جو اسماء ہیں ان کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے، اشارہ قریب کا. اب واحد مذکر کے لیے کیا آئے گا؟ ہاذا، اور واحد مؤنث کے لیے جو قریب کا اشارہ ہے ہاذہ. اب مذکر و مؤنث دونوں کے قریب کا اشارہ جو کہ جمع کے لیے ہاؤلا آتا ہے. مذکر جمع ہو یا مؤنث ہو، قریب کا اشارہ ہاؤلا کے ساتھ ہوتا ہے. اور واحد مذکر کے لیے ہاذا اور واحد مؤنث کے لیے ہاذہ. اب دیکھیں اخی واحد ہے، ہاذا اخی، ہذہ اختی. اب رجال جمع ہو گیا اور مذکر ہے، اس کے لیے ہاؤلا، ہاؤلاء رجال.
ہؤلاء مدرسون، طالبات بھی جمع ہے اس کے لیے بھی ہؤلاء آئے گا، ہؤلاء طالبات۔ امی واحدہ مؤنث ہے تو اس کے لیے آئے گا هذه امی، هذا ابی، هذه طالبۃ، هؤلاء طبیبات، جمع ہوگی، هؤلاء تجار۔ آگے ضع فی الاماکن الخالیۃ من الجمل الآتیۃ ضمیرا مناسبا ہوا ہی ہم ہن۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا یہ پروناؤنز ہیں سارے، مطلب ضمیریں کسی اسم کی جگہ آتی ہیں۔ مطلب جملہ جب ہم بولتے ہیں، فار ایگزامپل ایک نام ایک بار بولتے ہیں تو دوسری بار اس کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے انگلش میں ہی شی اٹ وغیرہ آتے ہیں، اور مطلب نام دوبارہ دہرایا نہیں جاتا۔ تو عربی میں ہوا مذکر واحد کے لیے، ہیا مؤنث واحد کے لیے، ہم جمع مذکر کے لیے، اور ہن جمع مؤنث کے لیے، ہن جمع مؤنث کے لیے۔ من هذا الرجل، هذا مدرسنا، من هذا الرجل، هذا مدرسنا۔ این الطالبات، اب دیکھیں طالبات جمع ہے تو ان کی جگہ کیا آئے گا؟ ہن فی الفصل، ہن فی الفصل۔ من هؤلاء الفتیہ، فتیہ کس کی جمع ہے؟ فتح کی، فتح مذکر ہے، فتیہ اس کی جمع ہے، تو ان کی جگہ کیا آئے گا؟ هؤلاء ابناء المدرس۔ این الطالبۃ الجدیدہ، ہی فی المکتبہ، کیونکہ طالبہ واحد مؤنث ہے۔ من هؤلاء الناس، ہم حجاج من الہند، مذکر کی جمع کے لیے ہم کا لفظ آئے گا، ہم حجاج من الہند۔ این الطبیبات، الطبیبات فی مستشفى الولادہ، الطبیبات فی مستشفى الولادہ، کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ولادت والے ہاسپٹلز میں ہیں، ولادت والے ہاسپٹل میں ہیں۔ الطبیبات فی مستشفى الولادہ۔ من هذا الولد الذي خرج من بیتک، من هذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ الذي خرج، دیکھ لیں خرج مذکر کے لیے واحد کے لیے آیا، ولد ولد واحد ہے اس کے لیے خرج آیا ہے، خرج جو کہ نکلا ہے، من بیتک جو تمہارے گھر سے نکلا ہے۔ من هذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ الذي خرج من بیتک، الذي جو، خرج من بیتک جو تمہارے گھر سے نکلا ہے۔ اگر جمع ہوتا، ولد کی جگہ اولاد ہوتا تو خرجو آ جاتا، اور ولد کی جگہ اگر لڑکی ہوتی تو اس کے لیے لفظ آتا ہے بنت، بنت کی جگہ آتا خرجت، اور اگر بنت کی جگہ بنات آتا تو خرجنا۔ من هذا الولد الذي خرج من بیتک هو ابن اخی، هو ابن اخی۔ من این هؤلاء الضیوف، من این هؤلاء الضیوف، ضیوف ضیف کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مہمان، تو ضیوف جمع ہوگی۔ من این هؤلاء الضیوف، هؤلاء من الریاض۔ من این هؤلاء الممرضات، سوری هؤلاء نہیں، ادھر ہم آئے گا، ہم من الریاض۔ من این هؤلاء الممرضات، اب ممرضات جمع مؤنث ہے تو اس کے لیے ہن آئے گا، ہن من الفلبین۔ من هذه الفتاة، اب ایک مؤنث آیا، واحد مؤنث، اس کے لیے آئے گا ہی بنت المدرسہ۔ چھٹی چیز ہے ہاتی جمع الاسماء الآتیہ، ان کی آپ نے جمع لانی ہے، یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کو آپ نے بس دہرانا ہے ادھر۔ اخت کی جمع ہم نے کیا پڑھی تھی؟ اخوات، بنت کی بنات، مسلمات، طبیبات، طبیب اب یہ مذکر کی بھی ساتھ مکس کر کے لا رہے ہیں، طبیب کی جمع اطباء، زوج کی جمع ازواج، اور زوجتن کی جمع زوجات، زوج کی ازواج اور زوجتن کی زوجات، کیونکہ مؤنث کی جمع الف اور لمبی تا کے ساتھ ہے۔ فتات کی فتیات، کبیرتن کبار، طویلتن طوال، جدیدتن جدد، اور اخ کی جمع اخوتن، کبیر کبار، جدید جدد۔ پھر نیچے اسی ترکیب کو دوبارہ بتا رہے ہیں کہ ھذا طالب، اس کی جمع ہوگی ھؤلاء طلاب، اور ھذہ طالبۃ، اس کی جمع کے لیے بھی ھؤلاء آئے گا، ھؤلاء طالبات۔ یہ نئے کلمات ہیں اس میں۔ الکلمات الجدیدہ، الزوج اس کی جمع ہے ازواج، الزوج ہسبینڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وائف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، الزوج ازواج۔ المرأة یہ نیا لفظ ہے، عورت کے لیے مرأة کا لفظ آتا ہے اور اس کی جمع ہے نساء، المرأة اس کی جمع ہے نساء۔
اور المرأہ کے اوپر کے شروع میں سے اگر الف لام ہٹا دو تو اس کو پڑھا جاتا ہے امرأتن، امرأتن۔ پھر اگلے چیپٹر میں مذکر مؤنث کی جو جمع ہے اس کو اسی طرح مکس کر کے پڑھایا گیا، تو انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں اس کو دوبارہ ایک بار پریکٹس کر لیں گے، لیکن یہ جمع مذکر کا جو چیپٹر ہے اور جمع مؤنث کا، اس کو آپ بار بار پڑھیں تاکہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔